بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ پاک منظر تھا اور میں اتنی خوبصورت جگہ پہ بیٹھا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی جو میں ہمیشہ مانگا کرتا تھا۔ جب ایک مرد خود سے کمانے لگتا ہے، دنیا کو، معاشرے کو سمجھنے لگتا ہے، تو اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، اور سب سے پہلے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں۔ لیکن شادی کے بعد اس کے دل میں بس ایک خواہش اور رہ جاتی ہے کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آ جائے۔ میری بیوی بہت ہی اچھی عورت تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، پڑھی لکھی تھی اور اخلاق والی بھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں کبھی کبھی حیران ہوتا تھا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی کیسے مل گئی۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی اور اس نے قرآن بھی حفظ کیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بس شکر ہی ادا کرتا رہ جاتا تھا۔ لیکن ابھی تک ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس بات نے میرے دل کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک طرف میری ماں تھی جو کہتی تھی کہ کیوں سال در سال ضائع کر رہے ہو، دوسری شادی کر لو، اور ایک طرف میری بیوی جو خود بہت زیادہ پریشان رہتی تھی لیکن مجھے بھی تسلی دیتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں وہیں پر بیٹھا تھا جب مجھے اس کی کال آئی اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی دعا پر ہی حیران ہو گیا کہ کاش میں نے یہ دعا یہاں بیٹھ کر نہ مانگی ہوتی، کیونکہ اگر اس دعا نے ایسے قبول ہونا تھا تو پھر مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کیونکہ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو پچھلے 9 ماہ سے، مجھے آج بھی وہ یاد ہے جب میں سعودی آیا تھا، میری بیوی بہت زیادہ پریشان تھی، بہت اداس تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ ایک ایسی بیوی جو نہ صرف آپ کا گھر سنبھالے بلکہ آپ سے محبت بھی کرے، خدا کی طرف سے نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ میری بیوی سے میری شادی پسند کی نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں نے اس کو پسند کیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور گھرداری کے کاموں میں بہت اچھی تھی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ مجھے اس سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اور ہم لوگوں کی محبت بھی ایسی تھی کہ لوگ ہم پر رشک کرنے لگتے تھے اور کہتے کہ کہیں تم لوگوں نے پسند کی شادی تو نہیں کی ہے، اتنی محبت کیسے ہے تم لوگوں میں۔ میری شادی کو جتنا وقت گزر چکا تھا اتنا وقت بھی میرے ہاں اولاد ہو جانی چاہیے تھی۔ میری ماں کا تو یہی کہنا تھا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوتا۔ پھر بھی میرے دل میں امید لیے چلا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ باہر کے ملک جاتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ان کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، تاکہ وہ جو وقت باہر گزار کے آ رہے ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب واپس آئے تو ان کی گھر میں ایک ننھا مہمان آیا ہو اور ان کو پتہ چلے کہ جو وقت گزارا ہے اس میں ان کو ایک چھوٹا سا تحفہ ہی مل گیا۔ میرا ایک دوست تھا جس کی شادی سے پہلے ہی باہر کے ملک میں نوکری تھی۔ وہ 3 دفعہ آ چکا تھا اور تینوں دفعہ ہی اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، لیکن تینوں دفعہ اس کی بیوی کا مس کیریج ہو گیا۔ مجھے اس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ابھی تک وہ ماں ہی نہیں بنی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، جو عورت شادی کے پہلے سال میں بچہ پیدا کر دیتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور جو نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ تم کیوں اس کیکڑ کے پیڑ کو میرے پاس رکھ کے جا رہے ہو؟ نہ اس پہ پھل اگنا ہے، نہ اس نے مجھے چھاؤں دینی ہے۔ میں نے کہا کہ امی ایسا کیوں سوچتی ہیں، ایسا کیوں کہتی ہیں؟ وہ اتنی اچھی ہے، آپ کی اتنی عزت کرتی ہے، آپ کا خیال رکھے گی، آپ گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال نہ رکھے، کچھ نہ کرے، بس مجھے ایک پوتے یا پوتی کی شکل دکھا دے۔ میری ماں بڑی زیادہ بے چین تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوا سعودیہ کے لیے نکل گیا کہ جب واپس آؤں گا تو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو 2 مہینے بعد مجھے میری بیوی نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہونے والی۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ مجھے کسی بندے نے کہا کہ تمہارا تو کام ایسا ہے، تمہیں موقع بھی مل جاتا ہے، تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر بیٹھا کرو اور وہاں بیٹھ کر دعا مانگا کرو۔ جو دعا وہاں بیٹھ کر مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور وہیں بیٹھ کر دعا مانگوں گا، اور میں ایسے ہی کرتا تھا۔ میں روز وہاں پر چلا جاتا اور 3 گھنٹے تک دعا مانگتا رہتا۔ میں بیٹھا رہتا تھا، کبھی روتا، کبھی ہنستا، کبھی اللہ سے کہتا کہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ بیوی کے ساتھ کچھ سال رہا تھا اور پھر واپس آ گیا۔
بیچ میں دوبارہ چکر لگا میرا۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ 2 دفعہ بند ہو چکی تھی، انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ پھر میں پاکستان میں آ کے کام کرنے لگا، لیکن اب کمپنی پھر سے شروع ہو گئی تھی اور میں واپس چلا گیا۔ اب مجھے واپس آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ اب تو سچ کہوں تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ دعا مانگنے تو میں روز جاتا تھا، لیکن دل میں میرے مایوسی آ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مایوس ہونا کفر ہے، لیکن میں کیا کرتا، اتنے سارے سال ہو گئے تھے، میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے اور مجھے واپس آئے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ میرا واپس جانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ کمپنی بہت نقصان میں گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال تک کسی کو بھی واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ لوگ واپس جانے کے لیے خود ہی ویزا اور ٹکٹ وغیرہ دیا کرتے تھے، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی جیب سے ٹکٹ خرید کے جا سکتا۔ لیکن میں نے واپس جا کے کرنا بھی کیا تھا۔ گھر جاتا تو وہی میری بیوی جس کے چہرے پر مجھے اداسی نظر آتی تھی، اور ایک میری ماں جو بس ہر بات پہ غصہ کرتی رہتی کہ اس عورت کے بچے نہیں ہو رہے، دوسری شادی کر لو۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری بیوی کے بچے نہیں ہو رہے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ میں کیوں اس کو اس بات کی سزا دیتا ہوں؟ اس نے اب تک میرا کتنا ساتھ دیا تھا، اور میں بدلے میں اس کے منہ پر دوسری بیوی لا کر بٹھا دیتا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوتی۔ ایک دن اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا تھا جب مجھے میری بیوی کی کال آئی۔ میری بیوی نے مجھے فون کیا، میں اسے حال چال پوچھ رہا تھا تو مجھے پیچھے کسی بچے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ گھر میں کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ پھر سوچا کہ شاید میری بیوی کی طرف سے کچھ مہمان آئے ہوں جن کے ساتھ بچے ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، آپ کو تو پتہ ہے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، پورا دن اسی طرح گزر جاتا ہے۔ آپ کی امی سو رہی ہیں اور میں کمرے میں بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، مجھے کمرے میں سے کسی بچے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بچہ ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے آپ کے کان بج رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے کان نہیں بج رہے، مجھے میرے دل کی خواہش تانے دے رہی ہے۔ مجھے ہر طرف بچے کی آواز ہی سنائی دیتی ہے، کیونکہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے تو کوئی اچھی خبر نہیں سنائی۔ یاد ہے ہم دونوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کی رپورٹ ہم لینے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کی رپورٹ آ گئی ہے، جس کے مطابق میری بیوی بول رہی تھی کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اس بات پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی بری خبر بھی سنائی ہے، کم سے کم مجھے جھوٹی تسلی دے دو۔ مجھے کیوں پریشان کرتی ہو؟ میں کیوں پردیس کاٹ رہا ہوں؟ اوپر سے اتنی ساری پریشانی میرے سر پر پھینک دی جاتی ہے۔ وہ بیچاری بھی پریشان ہوگی، اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے کہا کہ بس مجھے بری خبر نہ سنایا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے بری خبر کے علاوہ ہے ہی کیا، میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر بچے کی آواز آئی۔ میں نے کہا فون بند کر دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جب بار بار بچے کی آواز آ رہی ہے، تمہاری آواز کم آ رہی ہے، بچے کی آواز زیادہ آ رہی ہے۔ اس نے بھی کوئی بات نہ کی اور فون بند کر دیا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، لیکن جب میں نے اسے 1 ہفتے بعد دوبارہ کال کی تو وہ مجھ سے ناراض نہیں تھی۔ اس نے اچھے طریقے سے بات کی۔ کافی دن ہو گئے تھے مجھے میری ماں نے فون نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس ایک فون تھا جس سے وہ مجھے فون کر لیا کرتی تھی۔ فون تو چھوٹا تھا لیکن بیرون ملک کال مل جاتی تھی۔ جو میں ان کا فون کر رہا تھا تو وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک دن بیوی سے بات کر رہا تھا تو اسے کہا کہ ماں سے بات کروا دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے فون میں بیٹری کم ہے، امی لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں۔ کافی وقت گزر گیا، پھر میں نے وہاں سے پیسے بھیجے اور کہا کہ ان کا فون خراب ہے تو ان کو نیا فون لے کر دے دو۔ میری بیوی نے پیسے ریسیو کر لیے، لیکن میری ماں کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ فون نہیں لے کر دیا تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا بازار جانا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اور تمہارا کام ہی کیا ہے؟ پورا دن کیا کرتی ہو؟ بس گھر میں تھوڑے بہت کام، کھانا بنانا، بچے تو ہیں نہیں جن کو سنبھال رہی ہوتی ہو، اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ میری بیوی خاموش ہوگی۔ میری بیوی کی حرکتیں کچھ بدلی تھی۔ ہماری ایک روٹین تھی جس کے حساب سے ہم لوگ باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ مجھے اس روٹین سے ہٹ کر ہی فون کرتی تھی اور میرا فون بھی نہیں سنتی تھی۔ میرا کام ایسا تھا کہ میں چاہتا تو پورا دن اس سے فون پہ بات کر سکتا تھا، کیونکہ میں وہاں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ میرا کام صرف کھڑے ہونا ہی ہوتا تھا اور وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی میں کہتا کہ کیا بات ہے، فون کیوں کرتی ہو، تو کہتی تھی کہ میں مصروف ہوں، اور میری ماں سے بھی میری بات نہیں کروا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں سے بات ہو ہی گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا تیری بیوی تو بچہ پیدا کر کے نہیں دے رہی اور میں بڑی پریشان ہوں، لگتا ہے میں پاگل ہونے والی ہوں۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہو گیا،
آپ کو ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے اس گھر میں سے بچے کی آواز آتی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ بچے کی آواز تو مجھے بھی 2-3 دفعہ آئی ہے۔ اس نے کہا کہ بس پھر ہم دونوں ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس عورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو دن بدن صحت مند ہوتی جا رہی ہے، آج کل بہت زیادہ خوش رہتی ہے، ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا؟ میری امی نے کہا کہ ہاں، اس کی تو خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کے شوہر باہر ہوتی ہیں ان کے چہرے پہ تھوڑی نہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ میری ماں کا یہ کہنا بھی کچھ عجیب تھا، کیا عورت کا شوہر باہر ہے تو کیا مسکرا بھی نہیں سکتی؟ لیکن یہ بات کہ میری بیوی خوش رہتی ہے کچھ بات عجیب سی تھی، کیونکہ میری بیوی میرے بغیر بہت زیادہ اداس رہتی تھی، تو یہی کہتی رہتی تھی کہ بس کسی طرح واپس آ جاؤ۔ لیکن آج کل ایسا لگتا تھا کہ اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نہ تو مجھے فون کرتی تھی نہ میرا فون ریسیو کرتی تھی، اور میری ماں کا کہنا تھا کہ آج کل بہت خوش رہتی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ میری ماں نے مجھے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ جس طرح مرد باہر کے ملک جا کے دوسری شادی کر لیتے ہیں، ان کو بیویوں کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کے شوہر باہر کے ملک میں ہوتے ہیں وہ بھی کسی سے چکر چلا لیتی ہیں، جب کوئی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تو دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ امی میری بیوی ایسی نہیں ہے، آپ ایسی باتیں نہیں کریں، یہ تو سیدھی کردار کشی ہے۔ میری امی نے کہا کہ کردار کشی ہو یا جو بھی ہو، میں تیری بیوی کے ساتھ رہتی ہوں، اس کے رویے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ پورا دن ہنستی مسکراتی رہتی ہے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی یار بنا لیا ہے اس نے، جس کے ساتھ یہ پورا دن کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں تو بوڑھی عورت ہوں، میرے سے چلا پھرا نہیں جاتا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا نہیں سکتی۔ مجھے کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے، بیٹھک میں کس کو بلا رہی ہے، گھر میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مجھے تو بالکل پتہ نہیں چلتا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا کروں، میں تو آ بھی نہیں سکتا۔ میری ماں نے کہا کہ اب تیرے آنے نہ آنے سے کیا ہوگا، اگر کوئی چاند اس نے چڑھا دیا ہوا تو اس کو اتار نہیں سکتا۔ میری ماں تو ویسے بھی بہانہ ڈھونڈتی تھی میری بیوی کے خلاف بولنے کے لیے، لیکن ایسی بات کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں پوری رات یہی سوچتا رہا کہ ایسا ہو بھی تو سکتا ہے، میری بیوی کے رویے میں واضح فرق ہے۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے اور میری ماں نے بھی مجھے بتایا ہے۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا، میں بس اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی بات ہے تو بتا دو بتا دو۔ وہ بھی ڈر رہی تھی۔ پھر اس نے بالآخر اتنا کہہ دیا کہ ہاں ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں بھی کب تک انتظار کرتی رہتی، مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میرا دل عجیب سا ہو گیا، وہیں بیٹھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے۔ میری بیوی مجھے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کے ساتھ چکر چلا لیا تھا، اس کی زندگی میں کوئی آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، میں سننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ برا مت منائیے گا، لیکن بس جو قسمت میں ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تھوڑا غصہ ہو گیا، میں نے کہا کہ زیادہ کہانیاں مت بناؤ، مجھے سیدھی بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب تو وہی تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، وہ کیسے ماں بن سکتی تھی؟ اس کا مطلب کہ میری بیوی نے وہ کر لیا تھا جو اسے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میرے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی، میری محبت کا سودا کر لیا تھا، مجھے بدنام کر دیا تھا۔ مجھے فون سے میری بیوی کی آواز آ رہی تھی، میری پوری بات تو سنے، ہیلو ہیلو، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب میں نے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ اب وہ مجھ سے کسی بھی طرح رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، دن رات روتا رہا اور دوبارہ جا کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ، میں نے تو تیرے سے اولاد مانگی تھی، تو نے مجھ سے میری بیوی ہی چھین لی۔ اس کے دل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ تو نے اس کو کیسے یہ سب کچھ کرنے دیا؟ اس کو واپس لے آ، اس کو اس راستے سے واپس بھیج دے، میں اس کو قبول کر لوں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ سب جانتے ہوئے اس کے ساتھ بھی کیسے رہ سکتا تھا؟ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں نے گھر فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اپنی ماں سے پوچھا تو میری ماں نے بھی یہی کہا کہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن میں نے ان سے بھی اس بارے میں بات کرنی چھوڑ دی اور ایک دن ان کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزرتے رہے۔ میری زندگی عجیب سی ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا میں کوئی شرابی ہوں جس کی زندگی میں شراب پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے شراب تو نہیں پی تھی، لیکن میری حالت ایسی ہی رہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن سیکیورٹی کے کام پر کھڑا ہی سو گیا،
تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تمہارا کام یہاں پر پہرا دینا ہے اور تم موقع کھڑے کھڑے سو جاتے ہو۔ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا تھا، اب اگر تم نے اس طرح کیا تو تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ میں تو یہی چاہتا تھا وہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں۔ میں ساری رات جاگتا رہتا تھا اور پورا دن بھی جاگتا رہتا تھا، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ تب بالآخر انہوں نے یہی کیا۔ وہاں پہ لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، ان کو کام کرنے والے 1000 مل جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے کام کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کا کام ہے سب پہ نظر رکھنا، سب کی حفاظت کرنا، اور اگر وہی بے ہوش ہو جائے پھر اس کا کیا فائدہ۔ انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور مجھے جانے کا ٹکٹ مل گیا اور میں اپنے گھر واپسی کرنے لگا۔ گھر آ کر بھی کیا کرنا تھا، سوچا کہ اپنی بیوی سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اب تک تو اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہوگا، پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ رہنا ہے یا کیا کرنا ہے، یا پھر اگر میرے سے آزادی چاہیے تو اس کو آزادی دے دوں گا، چلی جائے وہ میری زندگی سے۔ اس نے میرے ساتھ زندگی برباد کر دی ہے اور اپنی زندگی کے بھی اتنے سال لگا دیے۔ اب اگر وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی تو میں اسے جانے دے سکتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ کسی چھوٹے بچے کا کھلونا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بچہ کھلونوں سے کھیلنے والا بھی ہو گیا ہے، اور سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کی گود میں ایک بچہ بیٹھا تھا جو 8 یا 10 مہینے کا ہوگا، اور میری ماں اس سے کھیل رہی تھی۔ یہ ایک بیٹا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ میری ماں نے اس بچے کو قبول کر لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری ماں نے ایسے کیسے کیا؟ کیا وہ اپنی بہو کے ناجائز بچے کو قبول کر سکتی ہے؟ جب وہ اپنی بہو کے پیچھے پڑی رہتی تھی، کہتی تھی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اس کو گھر سے نکال دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، آج وہ اس کے بچے کو ہنس ہنس کے کھلا رہی تھی۔ میری بیوی شاید کچن میں تھی کیونکہ وہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر چھپ گیا کہ سن سکوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میری ماں نے میری بیوی کو کہا کہ احمد کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، جلدی کرو۔ میری بیوی نے کہا کہ ہاں بس اسی کا کھانا گرم کر رہی ہوں، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر لے کر آتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو ہم اس کا نام احمد رکھیں گے، اور اس نے اس بیٹے کا نام احمد رکھ دیا، اپنی ناجائز اولاد کا۔ وہ میری یادوں اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کتنا کھلواڑ کرے گی میرے ساتھ، کتنا ٹارچر کرے گی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اتنی بڑی سزا اس نے مجھے کیوں دے دی؟ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کریم تو کب آیا؟ میرے بیٹے، میری جان، میرا سب کچھ، ادھر آ، اپنی ماں کے پاس آ۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگانے کی کوشش کی، میرے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ کس کا بچہ ہے؟ اٹھا کے پھیر رہی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ یہ تیرا بچہ ہے۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی، آپ اس عورت کی باتوں میں آ گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ روٹی کو چوچی بولتا ہوں، پانی کو مم کہتا ہوں، جو مجھے آپ لوگوں نے بیوقوف سمجھ لیا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ یہ تیرا ہی بیٹا ہے، اس کو گود میں اٹھاؤ اور اس کو پیار کر۔ میں نے بچے کو پیچھے جھٹک دیا، اتنی زور سے نہیں کہ وہ گر جاتا، لیکن میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا کہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اپنی بیوی کو غصے سے دیکھتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میرے اس اشارے کا مطلب یہی تھا کہ ذرا کمرے میں آؤ، میں تم سے سوال کروں کہ تم نے یہ سب کچھ کیا کیا۔ لیکن وہ اکیلی کمرے میں نہ آئی، میری ماں کے ساتھ آ گئی۔ ظاہر ہے اس کو مجھ سے ڈر تو لگ رہا ہوگا کہ یہ شخص اب میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کیا وہ اپنی سزا بھگتنے کو تیار نہیں تھی جو اپنے ساتھ میری ماں کو لے آئی تھی؟ اگر اتنا سب کچھ کر ہی لیا تھا تو اب اتنی بہادر تو بنتی کہ میرے سوالوں کے جواب تو دے سکتی۔ ایک مرد تھا میرے پاس، اس سے یہ سوال کرنے کا حق تو تھا کہ جب میں باہر گیا تو اس نے کیوں کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور اولاد پیدا کر لی، اور اس اولاد کو میرے ہی گھر میں رکھ کے پال رہی ہے۔ میرے ہی پیسوں پہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا جو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے، اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم تو مجھے پہلے ہی ایسی لگتی تھی، جو بھی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کے کردار ہی خراب ہوتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں سب سے الگ سمجھ لیا۔ بڑے اچھے اخلاق تھے تمہارے، حافظ قرآن تھی، اب کہاں گیا تمہارا اسلام؟ کیا تمہارا اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ میں بولتا ہی چلا گیا، میرے منہ میں جتنا زہر آ رہا تھا میں اگلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہ میری اولاد ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں تمہاری اولاد تو ہے، لیکن اس کا باپ میں نہیں ہوں۔ بد کردار عورت، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جیسے ہی میں نے طلاق کا لفظ بولا، میری ماں نے میرے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا اور اس نے کہا کہ خبردار جو تو نے منہ سے یہ زہر نکالا، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ امی، میں اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا،
آپ سب کچھ جانتی ہیں پھر بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے آپ پہ تویز کر دیا ہے یا آپ کو اس نے پیسے دیے ہیں؟ میری ماں نے مجھے ایک اور تھپڑ دے مارا اور اس نے کہا کہ تو باہر سے پاگل ہو کر آیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا ہے اور مجھے بھی نہیں بخش رہا۔ انہوں نے میری بیوی کو کہا کہ جا کر اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ اور اس کو پانی پلانا، بلکہ اس کے سر کے اوپر ڈال دینا تاکہ اس کو تھوڑی عقل آ جائے۔ ارے بیوقوف انسان، آرام سے ہماری بات تو سن لے۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ 2 تھپڑ کھانے کے بعد میں کیا بول سکتا تھا؟ میں چارپائی پہ بیٹھا تھا، میری بیوی پانی لے کر آئی، دل تو کیا کہ پانی کا گلاس بھی پھینک دوں، لیکن پھر ماں کو دیکھا تو وہ مجھے ہی غصے سے دیکھ رہی تھی، اس لیے پانی پی لیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری بیوی بالکل ٹھیک ہے، تیرے اندر مسئلے مسائل ہیں، تو کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ بعد میں آئی تھی۔ میں تیری بیوی کو دن رات تانے دیتی تھی، لیکن پھر اس نے بڑے آرام سے مجھے یہ بات بتائی اور اس نے کہا کہ اب آپ بتائیں کیا کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گے تب بھی آپ کو اولاد نہیں ملے گی، نہیں تو میری طرف سے بے شک شادی کروا لیں۔ میں تب بھی نہیں مانی تھی، میں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم کسی کے بچے کو گود نہیں لے سکتے۔ لیکن اس نے جا کر یہ بچہ گود لے لیا جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی بچے کو یہ گھر میں چھپا رہی تھی، تجھ سے بھی جھوٹ بول رہی تھی، اور جب اس نے تجھے کہا کہ ماں بننے والی ہے تو اسی لیے کہا کہ تجھے آہستہ آہستہ ساری بات بتائے، لیکن تو نے باقی کی بات سنی نہیں اور فون بند کر دیا، اس کو بھی بلاک کر دیا اور مجھے بھی خود سے رابطہ کرنے سے روک دیا۔ پھر بھی میں نے اس پر غصہ کیا، میں نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب میں نے اس بچے کو دیکھا، اس کو گود میں اٹھایا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ ہماری محبت کا مستحق ہے۔ اس بیچارے کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا پوتا قبول کر لیا، اور وہ پورے 4 مہینے کی خاموشی کے بعد اب آیا ہے، اور آتے ہی تو نے فساد ڈال دیا ہے۔ ہم اس کو قبول کر چکے ہیں، یہ تیری بیوی کا بیٹا ہے اور میرا پوتا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم ایک اور بچہ بھی اڈاپٹ کریں گے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے بیٹے، کہ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اب ان کو گود لے کے بھی تو ان کے ماں باپ بن سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس بچے کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری پوری بات سننی چاہیے تھی اور تمہیں بھی پوری بات بتانی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ میں ڈر رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ آپ پرائے ملک بیٹھے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ واپس آ جائیں تو پھر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر لیں، اور آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آدھی ادھوری بات آپ کو بتا دی۔ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، بچے کو گلے سے لگا لیا۔ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی یتیم کے بھی ماں باپ بن سکتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور آج کی اس کہانی کے بارے میں کامنٹ لازمی سے کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔